اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر إلی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر إلی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ کیا تم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو اللہ آفتاب مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ تم ان کے حق ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا تم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی؟ اس نے کہا اسے اللہ کس طرح زندگی بخشے گا؟ اس کی تباہی کے بعد تو اللہ نے اسے موت دے دی۔ وہ 100 سال تک مرا پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے اٹھایا اور کہا کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ تو دیکھو اپنے کھانے اور پینے کو ذرا بھی متغیر نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک پرانا ہو گیا ہے، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم کس طرح اس میں حرکت پیدا کرتے ہیں اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو جب اس پر حقیقت ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس واقعے پر بھی غور کرو، جبکہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا کیوں نہیں، بلکہ دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے رب سے مانوس کر لو۔ فرمایا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک جز مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لو اللہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کا 35واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور جن حقائق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ پچھلے رکوع میں حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی صفات اور توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اللہ کو اپنا ولی، رفیق، حامی و ناصر بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری زندگی میں اور زندگی کے تمام مراحل اور پہلوؤں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے اور اندھیاروں میں سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے، ظلمتوں میں بھٹکنے اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع میں رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لانے اور اپنے خالق، مالک اور حاکم حقیقی پر اعتماد کرنے کے بجائے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتے ہیں اور شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں، نفس کے کہنے پر چلتے ہیں
باپ دادا کے کہنے پر چلتے ہیں، دوستوں اور احباب کے کہنے پر چلتے ہیں، غرض کے سب کے کہنے پر چلتے ہیں، مگر نہیں چلتے تو ایک اللہ کے کہنے پر نہیں چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کی طواغیت یعنی فرضی معبود، جھوٹے معبود اور باطل معبود جن کے وہ پرستار بن گئے ہیں، وہ ان کو روشنی یعنی حق اور سچائی کی روشنی اور قرآن کی عطا کردہ رہنمائی کے بجائے ہر قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس رکوع میں جس کی تلاوت اس وقت آپ کے سامنے کی گئی ہے اور جس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اس میں اسی حقیقت کے پیش نظر 3 تاریخی واقعات سامنے رکھے گئے ہیں۔ پہلی مثال عراق کے مشہور حکمراں نمرود کی مثال دی گئی ہے کہ اس نے چونکہ اپنی باغ ڈور اپنے طاغوتوں کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اور خود طاغوت کی شکل اختیار کر لی تھی، اس لیے اس نے کٹ حجتی کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ایسی دلیل دی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور جس کو توڑ مروڑ کر الٹا سیدھا مطلب نکالنا ممکن نہیں تھا، تو حیران ششدر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کی شرعی ربوبیت اور حاکمیت تسلیم نہیں کی، یعنی جو روشنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کے ذریعے سے اسے دکھا رہے تھے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے طاغوتوں نے اسے اندھیاریوں میں بھٹکنے کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ طاغوت کون تھے جنہوں نے نمرود کو روشنی سے محروم رکھا؟ یہ شیطان کے علاوہ اس کا نفس تھا، اس کی اپنی حکومت اور اقتدار کا نشہ تھا، اس کا مشرکانہ ذہن و مزاج تھا، اس کے دنیاوی مفادات تھے جنہوں نے اسے حق قبول کرنے سے باز رکھا۔ دوسرا اور تیسرا واقعہ 2 نبیوں سے متعلق ہے۔ تیسرے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام موجود ہے اور دوسرے میں کسی کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے، بعض لوگوں نے عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے، قصے میں بستی کا نام بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے بیت المقدس کا نام لیا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، اسی زمانے میں حضرت عزیر کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اسے اللہ دوبارہ کس طرح آباد کرے گا، لیکن قرآن میں نہ تو شخص کا نام ہے نہ اس بستی کا نام۔ اگر ان دونوں کے نام معلوم ہونے کی واقعی کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کا ذکر ضرور فرما دیتا۔ ان دونوں قصوں میں چونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے، اللہ پر اعتماد رکھنے والوں نے، اپنی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں دینے والوں نے سوال کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو روشنی اور رہنمائی عطا فرمائی اور وہ دونوں حقیقت حال سے آگاہ ہوئے اور دونوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، دونوں کو شرح صدر حاصل ہوا، دونوں کو اطمینان قلب نصیب ہوا۔ دونوں بزرگ اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کی توحید اور صفات پر پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے، مگر ان کو مشاہدے کے ذریعے یقین درکار تھا، اس لیے اللہ نے ان کو مشاہدہ کرا دیا کہ موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے جو کٹ حجتی کی تھی تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں تھا؟ اور کیا وہ آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک اور حاکم اپنے کو سمجھتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کے وجود کا قائل تھا اور آسمانوں اور زمین کا خالق، مالک اور طبعی حاکم اللہ ہی کو مانتا تھا۔ ہاں، اس کے خدائی میں دوسروں کو بھی شریک جانتا تھا، جیسا کہ تمام مشرکین کا حال ہے، مگر ہر مشرک معاشرے میں اللہ کی شرعی حاکمیت اور انسانوں کی اختیاری زندگی کے پہلو میں اللہ کی حاکمیت تسلیم نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ہر مشرکانہ معاشرہ اور ماحول میں انسان کی اختیاری زندگی کے لیے حکومت کرنے اور قانون شریعت بنانے اور نافذ کرنے کا حق انسان کو دیا جاتا رہا ہے، خواہ وہ شیخ قبلہ اور گاؤں کا مکھیا ہو، خواہ وہ کوئی فاتح اور کشور کشا ہو، یا سرمایہ دار ہو، یا کوئی حکمران خاندان ہو، یا پارٹی ہو، یا عوام اور پبلک ہو۔ نمرود بھی طبعی طور پر رب الارباب اور خدائے گاں کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مانتا تھا، مگر ملک عراق پر سیاسی حاکمیت اپنی اور صرف اپنی مانتا تھا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اقتدار میرا ہے، اختیارات میرے ہیں، قانون میرا چلتا ہے اور عراق پر میں بلا شرکت حکمراں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ ربوبیت ہمہ پہلو اللہ کی تسلیم کرو، اسی لیے ان کو باغی قرار دے کر آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا نافذ کی گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی جو لوگ اپنی باغ ڈور ابلیس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے وطن یا کسی بھی طاغوت کے ہاتھ میں دے دیں،
تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تو ان کے سچے طالبان ہدایت اور جستجوئے حق رکھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی باغ ڈور اپنے خالق، مالک اور حاکم حقیقی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تینوں قصوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر پہلے قصے سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ صرف اللہ کا وجود تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام صفات کا ماننا ضروری ہے۔ صرف اس کی طبعی ربوبیت اور حاکمیت کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرعی اور سیاسی حاکمیت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف نجی، انفرادی اور مذہبی و اخلاقی پہلوؤں ہی میں نہیں، بلکہ سماجی، معاشی اور اجتماعی و سیاسی پہلوؤں میں بھی اس کی خدائی اور صرف اسی کی خدائی ماننا ضروری ہے۔ یعنی شرک کی تردید اور توحید کا اثبات مقصود ہے، اور یہی خصوصیت تھی اور ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی۔ بقیہ دونوں قصوں کے ذریعے موت کے بعد دوبارہ زندگی اور حشر و نشر کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ آئیے ایک ترتیب سے ان ہدایات یا اسباق کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں جو اس رکوع میں پائے جاتے ہیں۔ تاریخی واقعات کے ذریعے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے دوران تاریخی واقعات سے کام لینا چاہیے۔ اقتدار اور حکومت کا طاغوت انسان کو راہ حق کی روشنی سے محروم رکھتا ہے۔ صرف اقتدار اور حکومت کا نشہ نہیں، بلکہ ہر طاغوت، خواہ وہ نفس ہو یا باپ دادا کی اندھی تقلید ہو یا قوم و وطن کا تعصب ہو یا کسی بھی غیر اللہ کی پرستاری ہو، انسان کو راہ حق سے باز رکھتے اور اندھیاریوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ موت و زندگی اور موت کے بعد زندہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نفسیات اور ہوشمندی دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ایک دلیل سے مخاطب بات نہ پا سکے یا اس کو توڑ مروڑ کر غلط مفہوم پیدا کر دے تو دوسری دلیل پیش کرنا چاہیے تاکہ مخاطب کے لیے حق سے انکار کا کوئی واقعی سبب باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے آبادیوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کرتا اور انہیں دوبارہ آباد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ داعیان اسلام کو راہیں تو سجھاتا ہی ہے، اگر ضرورت ہو تو تجربے اور مشاہدے بھی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح سینکڑوں برس تک چیزوں کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ 100 برس تک کھانے پینے کو اور لاش کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو زندہ کر کے جو 100 برس پہلے مر چکا تھا، دوبارہ زندگی اور حشر و نشر کو ثابت کر دیا اور اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آبادیوں کو تہس نہس کرنے اور ان کو دوبارہ بسانے پر قادر ہے، افراد کو موت سے دوچار کرنے، 100 برس تک لاش کو محفوظ رکھنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کھانا پینا 100 برس تک محفوظ رکھنے پر قادر ہے، بوسیدہ پنجر کے اوپر تہ بر تہ گوشت چڑھانے اور اسے زندہ کرنے پر قادر ہے، مردے کو زندہ کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نشانی بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عزیز اور غالب ہے، اللہ تعالیٰ ایسا عزیز اور غالب ہے اور ایسا حکیم اور دانا ہے کہ پرندوں کے قیمے کو پھر زندہ کر سکتا ہے اور اپنے نبی کو اس کا عینی مشاہدہ کرا سکتا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔